حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے جو 5 حدیثیں منتخب فرمائی تھیں، ان میں سے ایک حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے. اس کے الفاظ تو یہ ہیں: من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آدمی کے اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ جس بات میں، جس کام میں کوئی فائدہ نہ ہو اس کو چھوڑ دے. ہر انسان کو چاہیے اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کام کرے جس میں آخرت کا کوئی نفع اور فائدہ ہو یا دنیا کا اس میں کوئی جائز نفع ہو، اس کو کرے اور اس میں اپنے زندگی کے ان قیمتی لمحات کو صرف کرے. لیکن جس کام میں دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، یا جس بات میں دین و دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس محفل میں دین و دنیا کا کوئی حاصل نہ ہو، ایسی مجلس سے، ایسے کام سے، ایسی بات سے، ایسی مشغولیت سے مسلمان کو بچنا چاہیے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، یہ انتہائی قیمتی سرمایہ ہے. تو برف کی طرح 24 گھنٹے پگھل رہا ہے، تو اس کو کسی نیک کام میں لگا لے، کھڑا ہو جائے، برف کے پیسے مل گئے. اور جو اس کو ضائع کر دے تو ایسا جیسے پانی برف پگھل جائے. تو برف کا پگھلنا سرمایہ پگھلنا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہی برف کی مثال دیا کرتے تھے کہ ہمارے اس زندگی کے قیمتی ہونے کی مثال برف اور برف والے کی سی ہے کہ برف والے کا تو کل سرمایہ برف ہے. جس قدر اس کی برف فروخت ہو جائے پیسے حاصل ہو جائے، ورنہ وہ برف پگھل رہی ہے اور مسلسل اس کا سرمایہ گھٹ رہا ہے اور قطرے قطرے اس کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے. جتنا برف بکنے میں دیر ہوگا اتنا ہی نقصان ہے، جتنا برف بکنے میں دیر ہوگی اتنا ہی اس کا نقصان ہے. جتنی جلدی بک جائے گی اتنے اس کا فائدہ. خدا نہ کرے اگر اس کی برف نہ بکے تو اس کا تو سرمایہ پانی بن جائے. کہتے ہیں یہی ہماری اس عمر کی مثال ہے، مثل برف کے ہے. ہم برف والے کی طرح ہیں کہ برف کی طرح یہ ہماری جو زندگی ہے 24 گھنٹے یہ ختم ہو رہی ہے. چاہے کھا رہے ہوں یا پی رہے ہوں، چاہے سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں، کھیل رہے ہوں، ہنس رہے ہوں، رو رہے ہوں، کام میں لگے ہوئے ہوں، نہ لگے ہوئے ہوں، ہر حالت میں بس جو سانس ایک مرتبہ آ گیا دوبارہ نہیں آ رہا، آئے گا ہی نہیں دوبارہ. پھر وہ جو وقت گزر گیا دوبارہ آنے کا نہیں. برابر یہ لمحات زندگی جو ہمارا سرمایہ حیات ہیں، بلکہ سرمایہ آخرت ہیں، یہ آخرت کا یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے، یہ برابر ختم ہو رہا ہے. اب اس میں سے جو لمحہ اللہ کی یاد میں لگ گیا، آخرت کی فکر میں لگ گیا،
گناہوں سے بچنے میں لگ گیا، کسی جائز کام میں صرف ہو گیا تو اس کی قیمت وصول ہو گئی، مثل برف کے قیمت وصول ہو گئی کہ یہ زندگی ٹھکانے لگ گئی اور اس کا کوئی نہ کوئی ہمیں فائدہ حاصل ہو گیا جو اس سے حاصل کرنا چاہیے تھا۔ اور جو لمحہ زندگی خدا نہ خواستہ کسی گناہ میں خرچ ہو گیا تو ایسے جیسے ہمارے سرمایہ پہ ڈاکہ پڑ گیا۔ اور اگر ہم نے اس زندگی کے اس قیمتی لمحے کو نہ کسی نیک کام میں لگایا، نہ کسی گناہ سے بچنے میں لگایا، نہ اس قیمتی لمحے کو کسی دنیا کے جائز کام میں یا جائز گفتگو میں خرچ کیا، ایسے ہی بیکار بیٹھے بیٹھے یوں ہی اس کو گنوا دیا، یا ایک بے فائدہ اور بے فضول کام میں اس کو گزار دیا، لا یعنی بحث میں اس کو صرف کر دیا، تو بھی ہم نے اپنے اس قیمتی سرمایہ کو ہم نے یوں ہی پھینک دیا، جیسے وہ برف جو پگھل کر پانی بن کے نالی میں چلے گئی، سرمایہ بھی گیا، نفع بھی کوئی نہ ہوا، الٹا خسارہ ہو گیا کہ اس سے جو ہم ایک بہت بڑا نفع حاصل کر سکتے تھے ہم نے حاصل نہ کیا، ضائع کر دیا اس کو۔ زندگی کی قیمت اللہ تعالی ہمیں پہچاننے کی اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما دے۔ اس کی ایک واقعہ ایک دوست نے سنایا تھا، میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں تو ہم لوگوں کو اپنی غفلت و کوتاہی کی وجہ سے اپنی زندگی کا قیمتی ہونے کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اندازہ ان کو ہوتا ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں اور قبر میں پہنچ چکے ہیں۔ وہاں پہنچ کر ان سے پوچھو کہ دنیا کی زندگی کے لمحات کتنے قیمتی ہیں، مگر وہاں جا کر کے اگر پتہ چلے تو کیا پتہ چلا پھر جب ہاتھ سے سرمایہ چلا گیا، یعنی جب مارکیٹ بند ہو گئی اور بازار بند ہو گیا، سیزن ختم ہو گیا، اب کسی کو پتہ چلے کہ پچھلے سال جناب سیزن پر لوگوں نے اتنا کمایا اور 10 روپے کی چیز 1000 روپے میں بکی ہے، تو جب وہ سیزن چلا گیا، مارکیٹ بند ہو گئی، اب اس بات سے کیا حاصل؟ وہ تو جب ہی فائدہ تھا نا کہ جب سیزن تھا اور 10 کی چیز 1000 میں بک رہی تھی، تو اس کو جنانے والا جس نے کمایا، جس نے گنوایا، اور جس نے اس کو غفلت میں اس سیزن میں گزار دیا، اب اس کا تو حسرت اور افسوس کے سوا کچھ بھی نہیں، اب وہ تو سیزن واپس آنے سے رہا، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ تو ایسے قبر میں جانے کے بعد اگر اندازہ ہوا تو کیا اندازہ ہوا؟ اندازہ تو ابھی کر لینے کا وقت ہے، اور اس وقت جو ہے وہ اب سمجھ میں آئے نہ، مگر آدمی کو ماننا چاہیے، یہ وقت مان لینے کا کہ اس وقت مان لے آدمی، اور جو کچھ کہا جا رہا ہے بس اس کو صحیح سمجھ کر، سچ سمجھ کر جلدی سے اس وقت کو اللہ کی یاد میں اور اس کی رضا کے کاموں میں اور گناہوں سے بچنے میں اور دین کے کاموں میں اور دنیا کے جائز کاموں میں لگا لیں، پھر یہ بعد میں جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن اب تو کر لے۔ یہ نہیں کہ بھئی وہاں جا کر دیکھیں گے، وہاں جا کر کیا دیکھیں گے؟ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرتی کھیتی ہے، یہاں بولو پہلے اچھی چیزوں کو، اچھے کاموں کو، اچھی باتوں کو، پھر وہاں پر پھر سوچتے رہنا اور لیتے رہنا اور حاصل کرتے رہنا، لیکن بویا کچھ نہیں ہے، وہاں جا کر کے دیکھو بھائی تو آخرت دنیا کیسے کھیتی ہے، تو وہ کیسے کا وہ تو پھر حسرت کے سوا کچھ نہ ہوگا، افسوس کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ تو جو لوگ دنیا سے گزر کر آخرت میں پہنچ جاتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں یہ جو ہماری زندگی ہے کتنی قیمتی ہے۔ اس پر وہ قصہ میں سناتا ہوں آپ کو، جو میں نے کئی مرتبہ شاید سنایا بھی، کہ ایک
بزرگ قبرستان سے گزر رہے تھے تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عالم برزخ کے حالات دنیا والوں پر بھی اور اپنے خاص بندوں پر بھی منکشف فرما دیتے ہیں. تو ان بزرگ پر ایک صاحب قبر کا حال منکشف ہوا اور ان بزرگوں نے دیکھا کہ قبر کے اندر میت زندہ ہے اور بیٹھی ہوئی ہے اور قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول ہے. تعجب ہوا اور ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ دنیا کے اندر بس عمل ہے، آخرت میں کوئی عمل نہیں ہے، تو یہ قرآن شریف کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے ان سے عرض کیا کہ جناب ہم نے تو یہ سنا تھا، مگر یہاں سنے ہوئے کے خلاف نظر آ رہا ہے کہ آپ قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول ہیں، تو یہ کیا بات ہے؟ تو اس میت نے ان کو جواب دیا کہ آپ نے جو کچھ سنا تھا وہ سچ سنا تھا، اور جو دیکھ رہے ہو وہ بھی ٹھیک دیکھ رہے ہو. اور وجہ میں بتا دیتا ہوں. کہا وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص دنیا چھوڑ کر کے قبر میں پہنچتا ہے تو سب سے پہلے اس سے 3 سوال ہوتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا پروردگار کون ہے؟ تو جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے ربی اللہ، میں رب اللہ جل شانہ ہوں. پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ما دینوں کا، تمہارا کون سا دین تھا، تمہارا دین کون سا تھا، کس دین کو تم نے اختیار کیا تھا دنیا کے اندر؟ کہتا دینی الاسلام، میرا دین اسلام تھا، اسلام پر میں نے جان دی ہے، اسلام دنیا میں میرا مذہب تھا. تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کہ نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو تمہارے اندر مبعوث ہوئے تھے، یہ کون ہے جو تمہارے اندر مبعوث ہوئے تھے؟ تو جو مسلمان ہوتا ہے وہ تو فوراً اشارہ سمجھ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمارے آقا ہیں جو ہمارے اندر مبعوث ہوئے تھے، میرا ان کے اوپر ایمان تھا، وہ خاتم النبیین ہیں. تو 3 سوال جب ہو جاتے ہیں اور جو 3 سوالوں کا جواب ٹھیک ٹھیک دے دیتا ہے، اور ٹھیک ٹھیک وہ دیتا ہے جو دنیا کے اندر دین کا پورا پابند رہتا ہے. تو 3 سوال ہو جانے کے بعد پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور جہاں تک بھی اس کی نظر جاتی ہے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے. اس کو بالکل دور دور تک قبر چھوٹی سی نظر نہیں آتی، تا حد نگاہ بالکل کشادہ معلوم ہوتی ہے اس کو. اور وہاں پر جنت کے قالین بچھے ہوئے ہوتے ہیں، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، خوشبودار ہوائیں آتی ہیں جنت کے. تو جناب ایک جھونکا بھی بہت ہے، مسلسل کیا کہتے ہیں کھڑکی کھلی رہتی ہے، وہاں سے جنت کی ہوائیں، خوشبوئیں اور نہ جانے کیا کیا اس جنت قبر والے کا پہنچتا رہتا ہے. اس کے بعد پھر اس سے یہ 3 سوالوں کے بعد اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اب تم قیامت تک تم یہاں رہنا، اور جب تک دنیا میں دنیا والے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی. دنیا ختم ہوگی تو قیامت آئے گی، قیامت آئے گی تو جنت میں یا جہنم میں جانا ہوگا. تو اس وقت تک اب تم یہاں پر انتظار میں رہو گے کہ کب دنیا والے دنیا چھوڑ کر سارے کے سارے عالم برزخ میں آئیں اور کب قیامت برپا ہو. تو اب تم اتنے دن تک یہاں پڑے پڑے کیا کرو گے؟ وہی لیٹو گے بھی تو کہاں تک لیٹو گے؟ اب تمہیں کچھ وقت گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ مشغولیت چاہیے. کہ کام بھی ایک ایسی نعمت ہے چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں کہ اس سے آدمی کا وقت آرام سے گزرتا ہے، ورنہ خالی بیٹھے بیٹھے تو انسان کا وقت جو ہے نا ایسا بھاری ہو جاتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے سونے کا کانٹا ہی نہیں سرک رہا. اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ معذوری سے، مجبوری سے، لاچاری سے بچائے، مرتدم تک محفوظ رکھے. جو لوگ بیچارے معذور ہو جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھائی اب تو ایسا ہے کہ بس
گھڑی پہ نظر ہوتی ہے لیکن گھڑی بھی اپنی جگہ پر جم گئی ہے، بالکل معلوم ہوتا سرکتی ہی نہیں ہے بالکل بھی، تو کام میں گھنٹوں کا بھی پتہ نہیں چلتا کہاں گئے۔ تو اگر تم خالی یہاں رہو گے قیامت تک تو تم کو کچھ کام چاہیے، لہٰذا ایسا کرو تم اپنی مرضی کا اپنی پسند کا کوئی کام بتاؤ، وہ ہم اس پہ غور کر لیں گے، اگر وہ تمہارے مناسب ہوگا تو ہم اجازت دے دیں گے۔ چنانچہ اسی قاعدے کے تحت جب میں دنیا سے قبر میں آیا اور 3 سوالوں کے جواب دے چکا تو مجھ سے بھی یہ پوچھا گیا کہ بھئی اب تم بتاؤ تم کیا کرو گے، تم کون سا کام پسند ہے جو تمہیں بتایا جائے، تمہیں اس کی اجازت دے دی جائے۔ تو بھائی میں تو دنیا کے اندر قرآن کریم کا حافظ تھا اور قاری تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن شریف پڑھنے کا بہت شوق عطا فرمایا تھا۔ دنیا کے اندر بھی میں رات دن قرآن شریف کے پڑھنے میں مشغول رہتا تھا، اور میرا سب سے محبوب مشغلہ دنیا میں قرآن شریف پڑھنا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے بھی ایسے ہی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے پڑھنے کو، اس کے یاد کرنے کو، اس کے سمجھنے کو اور اس پر عمل کرنے کو اللہ تعالیٰ ہمارا مقصود اعظم بنا دے۔ کتنے ہی قرآن شریف کے پڑھنے والے ہیں مگر بہت کم ہیں جو تلاوت کرنے والے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں لیکن قرآن شریف کا کوئی شوق نہیں، نہ اس کے ترجمہ مطلب کی طرف توجہ دینے کی انہیں کوئی فکر ہے، اور عمل کرنے کی بھی ہمیں کہاں فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ تینوں تعلق ہم سب قرآن شریف سے نصیب فرمائے، قرآن شریف کے الفاظ سے بھی پورا تعلق عطا فرمائے، اس کے معنی و مفہوم سے بھی ہمیں پورا تعلق عطا فرمائے، اور عمل کی دولت سے بھی اللہ تعالیٰ خوب مالا مال فرمائے۔ کیونکہ میرا مشغلہ جو تھا قرآن شریف کو یاد کرنے کا تھا، پڑھنے کا تھا، بس میں رات دن قرآن شریف دنیا میں پڑھا کرتا تھا، مجھے اس بہت ہی زیادہ محبوب تھا۔ میں نے درخواست کر دی کہ جناب مجھے تو قرآن شریف پڑھنے کی اجازت مل جائے تو میرے لیے زہ مقدر، وہ مجھے اسی کی اجازت مل گئی، تو میں آرام کرتا ہوں اور رات دن قرآن شریف پڑھتا رہتا ہوں، اس لیے قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں۔ یہاں کوئی حکم نہیں ہے کہ تلاوت کرنا ضروری ہے، کوئی حکم نہیں ہے، اب یہ تو بس ایک مشغلہ ہے اور میرا محبوب مشغلہ ہے یہ، اس لیے میں قرآن شریف کی تلاوت میں مصروف رہتا ہوں۔ اس کے بعد اس صاحب قبر نے ایک عجیب و غریب بات کہی، وہ ہے یاد رکھنے کی۔ اس نے یہ کہا کہ اب تک جب سے میں دنیا سے یہاں آیا ہوں، جب سے میں دنیا سے اس قبر میں آیا ہوں، اس وقت سے لے کر اب تک اس قبر میں نے 70,000 قرآن شریف ختم کر لیے۔ 70,000 قرآن کریم میں تم کو دیتا ہوں، تم ایک سبحان اللہ مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کیا، کہاں 70,000 قرآن شریف، کہاں ہے سبحان اللہ؟ یار تم تو کوئی بالکل ہی بے حساب بات کر رہے ہو، 70,000 قرآن شریف مجھے دے رہے ہو، ایک سبحان اللہ اس کے بدلے میں لے رہے ہو، یہ تو کوئی حساب ہی نہیں ہے بھائی، تم ایسے ہی آخر کیوں اتنے سارے دے رہے ہو؟ 70,000 ہی سبحان اللہ کہہ دیتے کہ بھائی دے دو اور یہ مجھ سے لے لو، کہاں 70,000 قرآن شریف، کہاں ایک دفعہ سبحان اللہ؟ مجھے نہیں بس تم دے دو۔ میں کیسے دے دوں، میں تو پہلے حساب سمجھوں گا کہ تم آخر 70,000 کے بدلے ایک سبحان اللہ کیوں مانگ رہے ہو، کوئی حساب تو ہو، پہلے حساب سمجھاؤ کیا ہے۔ تم نہیں مانتے تو میں حساب سمجھا دیتا ہوں۔ حساب دراصل یہ ہے کہ یہ جس قبر کے اندر میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، یہاں پر 70,000 قرآن شریف ختم کرنے کا بھی رتی برابر ثواب نہیں ہے، کیونکہ یہ تو دارالجزا ہے، دارالعمل نہیں ہے، یہ قرآن شریف کی تلاوت کے سیزن کی جگہ نہیں ہے، اور تم جہاں ہو وہ سیزن کی جگہ ہے، وہاں سیزن آیا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ وہاں تو قرآن شریف ایک دفعہ پڑھنا تو بہت اونچی بات ہے، سبحان اللہ کہنے کا بھی ثواب زمین و آسمان سے بڑھ کر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے روئے زمین کی سلطنت عطا فرمائی تھی، اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے میں خالی ایک سبحان اللہ مانگ رہا ہوں کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، سبحان اللہ تو پھر بھی بہت ہے بھائی، اس لیے حساب میں سبحان اللہ تمہاری زیادہ ہے میرے 70,000 قرآن کریم سے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ تم لے لو، ایک سبحان اللہ مجھے بخش دو تاکہ کچھ تو میرا فائدہ ہو جائے۔ اللہ، یہ دیکھو اندازہ کرو کتنی ہماری قیمتی زندگی، کتنی قیمتی ہے ہماری، یہ زندگی کے لمحات کس قدر
سونا ہے ہمارے آخرت کے لیے کہ اگر ایک دفعہ بھی سبحان اللہ کہیں تو دنیا مافیا سے سبحان اللہ بہتر ہے. اور خبروں میں پہنچنے کے بعد 70,000 قرآن شریف ختم کرنے کی بھی کوئی حیثیت نہیں. یہ جو میں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے بھی افضل ہے، اس کا بھی قصہ ہے، وہ بھی عجیب غریب قصہ ہے. اللہ پاک نے داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے صاحبزادہ سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو ایسی سلطنت دنیا میں عطا فرمائی تھی کہ اس سے نہ پہلے اس سے کسی کو عطا ہوئی، نہ ان کے بعد کسی کو عطا ہوگی. کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سلطنت دی تھی اسے زمین پر نہیں، بحر و بر اور ہواؤں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت دی تھی. ہوائیں بھی ان کی تابع تھیں، فضائیں بھی ان کے تابع تھیں، زمین بھی ان کے تابع تھی، انسان بھی، جنات بھی، حیوانات بھی ان کے تابع تھے. اور ان کا ایک تخت تھا جو نہایت وسیع و عریض تھا، جس پر ان کے سارے درباری لشکر، حیوانات، چرند پرند سب ہوتے تھے. اور جب وہ ہوا کو حکم دیتے وہ اس کو آرام سے اٹھا کر جہاں حضرت کا حکم ہوتا وہاں لے جا کر کے رکھ دیتے. اس میں کوئی مشین لگی ہوئی نہیں تھی، نہ اسے کوئی پر تھے، نہ کوئی انجن تھا، نہ کوئی پیٹرول کی ٹنکی تھی کہ جس کے زور سے وہ اڑتا ہو. بس وہ تو ہوا کو حکم دیتے، وہ اٹھا کر کے جہاں لے جانا چاہتے وہیں لے جاتے تھے. ہوائیں سے ادھر کی ادھر باتیں ہوتی ہیں، وہ ہوائیں جو ہیں وہ ادھر کی ادھر باتیں بھی حضرت کو پہنچاتی تھی کہ فلاں جگہ کون سا کیا باتیں کر رہا ہے. اور تیز بھی چڑھتی لے جاتی تھی اور آہستہ بھی چلتی تھی. ہم بیٹھنے والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں اس کو بیٹھے ہوئے، لیکن تخت کے اوپر ابھی تو ہوا ہی ہے. تو وہ جو تخت پر بیٹھنے والے تھے ان کو ہوا لگتی نہیں تھی، وہ آرام سے بیٹھے ہوئے. اور جناب ہزاروں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ اڑا جا رہا ہے، وہ ہوا اڑا کے لے جا رہی ہے. اس لیے جب کبھی کوئی اس کو گزرتا ہوا دیکھتا تھا تو حیرانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اسے. اور یہ معجزہ تھا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی برحق. تو ایک مرتبہ اسی طرح سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اور وہ تخت جو تھا ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا. اور میں نے بتا دیا کہ اتنا بڑا تھا کہ اس سے بڑا کیا ہم تصور کر سکتے ہیں. اس میں تو ہمارے آج کل کے بڑے سے بڑے ہوائی جہاز بھی ہزاروں بن جائیں، ہزاروں اتر جائیں اس کے اوپر، اتنا لمبا چوڑا ان کا تخت. تو وہ ایک زمین پہ سے گزرا، نیچے زمین پر ایک کاشتکار زمین میں ہل چلا رہا تھا. اس نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں. تو اس کو دیکھ کر نہایت تعجب ہوا. یہی تعجب کی بات کہ دیکھو کتنا بڑا تخت، اور کیا اللہ پاک نے ان کو سلطنت بخشی ہے کہ ہوائیں بھی ان کی تابع ہیں اور غلام ہیں، اور اس طریقے سے بغیر کسی ظاہری سبب کے تخت پر بیٹھے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں. تو وہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، اور بے ساختہ اس کی زبان سے کلمہ نکلا کہ سبحان اللہ ما ہوتی آلو داؤد. سبحان اللہ، کتنا اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کے اولاد کو کتنا نوازا ہے، اور کتنا اللہ پاک نے ان کو سلطنت سے اور مرتبے سے مالا مال فرمایا. یہ اس کی زبان سے نکلا. نکلتے ہوا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اس کا یہ کلمہ پہنچا دیا کہ کاشتکار نے، کسان نے آپ کے تخت کو دیکھ کر کے یہ جملہ کہا ہے. آپ نے اپنے تخت اتارنے کا حکم دیا، آگے جا کے تخت اتروایا اور کسی کو بھیجا کہ جاؤ اسے کسان کو بلا کر لاؤ. مقصود اس کو بلا کر اس کی اصلاح مقصود تھی. اب جناب وہ آیا، کہا کہ حضرت آپ کو بلا رہے ہیں. تو بیچارہ کانپ گیا کہ نہ جانے کیا گستاخی ہو گئی. اور اب حضرت نے مجھے بلایا تو بیچارہ بڑا ڈرتا ہوا، کانپتا ہوا حضرت کی خدمت میں پہنچا. حضرت نے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، تمہیں کوئی سزا دینا مقصود نہیں ہے، تمہاری اصلاح مقصود ہے. تو بتاؤ جب ہمارا تخت تم نے اڑتا ہوا دیکھا فضا کے اندر تو تم نے زبان سے کیا کہا تھا؟ کہ حضرت میں گستاخی معاف کر دیجیے، مجھے تو معلوم نہیں تھا،
اور بس بے ساختہ میں زبان سے نکل گیا. وہ بیچارہ ڈر رہا کہ معلوم نہیں میں نے اس زبان سے کیا گستاخی کا کلمہ بول دیا ہے کہ جس پر حضرت مواخذہ فرمانا چاہتے ہیں. اس نے پہلے معافی مانگی حضرت سے. کہا کہ نہیں تم بتاؤ ہم تمہاری اصلاح کر دیں گے. کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی تھے, ان کا کام ہی اصل تو اصلاح تھا, کوئی سلطنت کرنا مقصود تھوڑی تھا. سلطنت برائے اصلاح تھی, ان کی سلطنت بھی برائے اصلاح تھی, لوگوں کی اصلاح مقصود تھی. اس کے تو ان کی اصلاح کے لیے حضرت نے ان کو بلایا اور ان سے کہا حضرت یہ میری زبان سے یہ نکلا کہ سبحان اللہ مما ہوتی آلو داؤد. فرمایا کہ تھوڑی سی تمہاری اصلاح ہے اس کے اندر کہ فسبحان اللہ خیر مما ہوتی آلو داؤد, کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا داؤد علیہ السلام کی اولاد کو جو عظیم الشان سلطنت ملی ہے اس سے بھی افضل ہے. یہ اصلاح حضرت نے فرمایا کہ تمہارے ذہن میں جو یہ بات آئی کہ داؤد علیہ السلام کے اولاد کو کتنی بڑی اللہ پاک نے سلطنت دی, تو کہیں اس کی اہمیت اور اس کی عظمت تمہارے دل میں نہ بیٹھ جائے. یہ قابل عظمت چیز نہیں, یہ دنیا ہے فانی, ختم ہو جانے والی, یہ دل لگانے کی چیز نہیں ہے. دل میں اس کی اہمیت بٹھانے کی چیز, دل میں اس کی اہمیت بٹھانے کی چیز نہیں ہے کہ دل میں آدمی اس کو عظیم سمجھے اور اس کو زندگی کا مقصود جانے. یہ دنیا اور اس کی سلطنت, سونا روپیہ پیسہ, یہ مکان دکان زمین جائیداد, یہ دنیا ہے ساری کی ساری. اس کی کوئی آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کو آدمی عظیم نہ سمجھے اور اس کی اللہ کے سامنے, اللہ کے نام کے سامنے, آخرت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. سونا روپیہ پیسہ, یہ مکان دکان زمین جائیداد, یہ دنیا ہے ساری کی ساری. اس کی کوئی آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کو آدمی عظیم نہ سمجھے اور اس کی اللہ کے سامنے, اللہ کے نام کے سامنے, آخرت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. لہذا حضرت نے یہ فرمایا کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا یہ تخت سلیمانی اور سلطنت سلیمانی سے بھی بڑھ کر ہے. تم ایک مطلب سبحان اللہ کو وہ بہتر ہے اس سے جو کچھ اللہ پاک نے دنیا کی سلطنت مجھے عطا فرمائی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سبحان اللہ باقی ہے, یہ سلطنت سلیمانی فانی ہے. تخت سلیمانی اور سلطنت سلیمانی اور جو کچھ آل داؤد کو اللہ پاک نے عطا فرمایا وہ سب کچھ دنیا ہی تو ہے. ساری دنیا مل کر کے بھی اللہ کے ایک نام کے برابر نہیں. اللہ کا نام تو بہت اونچی بات ہے. ساری دنیا تو کیا, جتنے بھی عالم ہیں زمین و آسمان کے درمیان, اور جو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں پیدا فرمائی ہیں ساری ہیچ ہیں اللہ کے نام کے ساتھ, کم تر ہے سب سبحان اللہ سے. تو حضرت نے اسے بلا کر اس کی اصلاح کر دی کہ سبحان اللہ جو تیری زبان سے نکلا تھا وہ بہتر تھا اس سے جس کو دیکھ کر تو نے سبحان اللہ کہا. یہ تو اندازہ لگائی کہ یہ دنیا کی زندگی ہماری کتنی قیمتی ہے کہ ہزاروں سلطنتیں سلیمانی کے مقابلے میں ہم اللہ کو یاد کر کے اور اس کی اطاعت کر کے وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں جس میں کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہو, اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. تو یہ زندگی ہماری اتنی قیمتی ہے, تو لہذا جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی اتنی احتیاط ہوتی ہے. ہیرا جو ہوتا ہے وہ کتنا قیمتی ہوتا ہے, دیکھنے میں تو وہ عام نگینے سے بھی زیادہ صاف ستھرا محسوس نہیں ہوتا, لیکن قیمتی اتنا ہوتا ہے کہ اس کو کس قدر سنبھال کر اور بکس کے اندر رکھا جاتا ہے. حالانکہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس جیسے بالکل اس سے بھی زیادہ چمکیلے دوسرے نگینے شیشے میں بھر کے جناب باہر رکھے ہوئے کہ جتنے چاہے نکال لو, جتنے چاہے لے لو. اور ہیرا اندر در اندر تالے کے اندر رکھا ہوا ہے. کوئی خاص گاہک آئے گا تو وہ وہیں سے خاص طور سے نکال کر کے پھر خاص طور سے ڈبیا میں رکھا ہوا اس کو دکھایا جائے گا. وہ یہ ہیرا جو ہے یہ 10 لاکھ کا ہے اور وہ 10 روپے کا ہے. تو اس کو اتنی حفاظت سے رکھا ہوا, اس کو اتنا کیا کہتے ہیں بغیر کسی حفاظت کے ایسی شیشے میں بھر کے رکھا ہوا, جو چاہے جب چاہے جتنے چاہے گن کے نکال لو. تو جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے
اتنی زیادہ اس کی حفاظت ہوتی. تو بھائی یہ دنیا کی زندگی جو اللہ پاک نے ہم کو دے رکھی ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے. جب قیمتی چیز ہے تو اس کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی یہ قیمتی ہے. اور قیمتی چیز کی حفاظت جو ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی کہ جتنی نقصان دہ چیزیں اس سے اس کی حفاظت کی جاتی, نقصان دہ چیزوں سے اس کی حفاظت کی جاتی. کوئی چور نہ لے لے, کوئی ڈاکہ نہ مار دے, کوئی ضائع نہ کر دے, کوئی پھینک نہ دے, کوئی توڑ نہ دے, کوئی خراب نہ کر دے, میلا نہ کر دے. ان سب چیزوں سے اس کی احتیاط کی جاتی. ہر ایک کو نہیں دکھا, جو خریدنے والے حیثیت نہیں رکھتے وہ دکاندار جانتے ہیں اس سے خریدار کون ہوتا ہے. صبح شام تک خریدنے والے کم ہوتے ہیں, دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ ہر ایک کو دکھاتے بھی نہیں ہیں ہیرا. جو خریدنا جانتا ہے اسی کو جوہری ہیرا دکھاتا ہے. بس ایسی ہی قیمتی زندگی کی. نقصان دہ چیزوں سے اس کی حفاظت کی جاتی. کوئی چور نہ لے لے, کوئی ڈاکہ نہ مار دے, کوئی ضائع نہ کر دے, کوئی پھینک نہ دے, کوئی توڑ نہ دے, کوئی خراب نہ کر دے, میلا نہ کر دے. ان سب چیزوں سے اس کی احتیاط کی جاتی. ہر ایک کو نہیں دکھا, جو خریدنے والے حیثیت نہیں رکھتے وہ دکاندار جانتے ہیں اس سے خریدار کون ہوتا ہے. صبح شام تک خریدنے والے کم ہوتے ہیں, دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ ہر ایک کو دکھاتے بھی نہیں ہیں ہیرا. جو خریدنا جانتا ہے اسی کو جوہری ہیرا دکھاتا ہے. بس ایسی ہی قیمتی زندگی کی بات ہے. یہ زندگی جو آخرت کا ہیرا ہے, یہ آخرت کا ہیرا ہے. تو بس اس کو بھی نہ ہر ایک کو, اس کو تمام چوروں سے, ڈاکوؤں سے اس کی حفاظت ضروری ہے. ہمارے چور ڈاکو ایک تو نفس ہے, ہمارا شیطان ہے. ایک یہ ہمارے چاروں طرف کافرانہ فاسقانہ ماحول ہے. یہ ہمارے اس ہیرے کے ڈاکو ہیں, چور ہیں یہ اس کے. ہر وقت ہر لمحہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ تو یہ کہیں گے کہ بھئی اس زندگی کو ہمارے ساتھ لگا دیں, گناہ کر, فسق و فجور میں لگ جا, نافرمانی میں لگ, غفلت میں پڑ جا, یہ کر لے وہ کر لے, ادھر سے ادھر چل, بس آنکھیں خراب کر, دل خراب کر, زبان خراب کر. وہ تو یہ کریں گے. جیسے چور ڈاکو ہیرے کی فکر میں رہتے ہیں, ویسے یہ بھی ہے, نفس و شیطان بھی اس کے ڈاکو ہیں. ایسی تمام ان چیزوں سے کہ جو اس کے خریدار نہیں ہیں ان سے بھی اس کی حفاظت ضروری ہے زندگی کی. وہ یہ سب لایانی فضول اور بے فائدہ محفلیں, لایانی گفتگو کرنے والے یار دوست, فضول اور بے فائدہ باتیں کرنے والے مجلسیں, یہ سارے کے سارے کیا کہتے ہیں اس کو ضائع اور بیکار کرنے والے جو خریدار نہیں ہیں اس زندگی کے, ہیرے خریدار نہیں ہیں. تو چوروں ڈاکوؤں سے بھی بچانا ضروری ہے اور ایسے گاہکوں سے بھی محفوظ رکھنا ضروری ہے کہ جو اس کا خریدار نہیں, جو اس کی قیمت کو جانتے ہی نہیں. لہذا اس زندگی کو ان سب سے بچانے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں گے تو معلوم ہوگا کہ بھئی نفس سے بھی دوستی ہے, شیطان سے بھی دوستی ہے, اس فاسقانہ فاجرانہ ماحول سے بھی ہم لوگ پوری طریقے سے متاثر ہیں. اور لا یعنی گفتگو, لا یعنی کام, بے فائدہ مجلسیں, بے فائدہ تبصرے, بے فائدہ کیا کہتے ہیں بحث و مباحثے اور بے فائدہ باتیں کرنے کے بھی ہم لوگ عادی ہیں. تو گویا ہم نے ہیرا جو ہے سڑک پہ رکھا ہوا ہے. ہم اس قدر اس ہیرے کے ناقدرے ہیں کہ اس ہیرے کو ہم نے بجائے لاکرز کے اندر رکھنے کے ہم نے برسر عام رکھا ہوا ہے. اب کوئی ٹھوکر مار رہا ہے, کوئی اس کو جناب پھینک رہا ہے, کوئی توڑ رہا ہے, کوئی خراب کر رہا ہے. بس ایک بے وقت چیز کی طرح اس کی بے وقتی ہو رہی ہے. یہ صورتحال ہے ہماری. اور بے دردی کے ساتھ ہم اپنی اس قیمتی زندگی کو ضائع کرنے میں لگے ہوئے ہیں, بے دردی کے ساتھ, کیونکہ اس کی کوئی اہمیت ہمارے دل میں نہیں ہے. اس وجہ سے
وہ ایسے ہی جیسے جاہل آدمی جس کو پتہ ہی نہ ہو ہیرا کیسی کسی کو کہتے ہیں، اس نے کانچ کی طرح اس کو رکھا ہوا ہے، کبھی پھینک رکھا ہے، کبھی ادھر ادھر ضائع کر رہا ہے وہ۔ جیسے اس نے اس کو پھینکا ہوا ہے اس وجہ سے کہ وہ اس کی قیمت سے بے خبر ہے۔ اگر قیمت معلوم ہو جائے تو جناب وہ جان سے زیادہ اس کو سنبھال کے رکھے۔ بالکل یہی حال ہمارا ہے۔ یہ قیمت زندگی جو ہے آخرت کا ہیرا ہے، مگر ہم اسی قیمت سے بے خبر ہیں۔ اس بے خبر ہونے کی بنا پر اب ہم نے اس کو بالکل جاہل کی طرح ہم نے اس ہیرے کو یوں پھینکا ہوا ہے، کہیں بھی یہ ضائع ہو جائے، ہو رہی ضائع۔ یہ اس برف کی طرح ہے کہ جس کا کوئی بیچنے والا نہیں ہے۔ اللہ بچا، اللہ بچا، جسے کوئی بیچنے والا نہیں۔ اب وہ برف رکھی ہوئی ہے اور مسلسل پگھل کر پانی بن رہی ہے، ذرا سی دیر میں ختم ہو جائے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتے رفتے چپکے چپکے دم بدم۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتے رفتے چپکے چپکے دم بدم۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ان لوگوں میں سے کر دیں کہ جو اس دنیا اس زندگی کی ہیرے کی قیمت جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے کر دیں۔ حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم نے ایک دفعہ اپنے بیان میں سنایا تھا ایک واقعہ، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی فتح الباری، اور ایسی شرح لکھی ہے کہ آج تک کسی نے ایسی شرح نہیں لکھی، نہ لکھنے کی امید ہے۔ تو جب حضرت بخاری شریف کی شرح لکھتے تھے تو وہ زمانہ تھا کہ قلم کے ذریعے، لکڑی کا جو قلم ہوتا ہے اس کے ذریعے لکھا جاتا تھا، روشنائی میں ڈبو کر اسے لکھا کرتے تھے۔ تو یہ لکڑی کا جو قلم ہوتا ہے کبھی کبھی موٹا ہو جاتا ہے، تو اس کو چھیل کر اور باریک کر کے قط بنایا جاتا ہے، اس کے اندر وہ قط بنا کر کے پھر دوبارہ لکھا جاتا ہے، تو پھر صحیح ہے اور صاف لکھتا ہے۔ تو حضرت نے یہ سنایا تھا کہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے لکھتے جب قلم موٹا ہو جاتا اور لکھنا موقوف کر دیتے تو چاقو سے پھر اس کو بنانا، چھیلنا اور پھر خط بنانا، پھر یہ مرحلہ آتا۔ تو جیسے ہی لکھنا موقوف کرتے اور چاقو لے کر قلم بنانا شروع کرتے، زبان سے اللہ 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 کہنا شروع کر دیا۔ تو اب اتنا سا وقت جو ہے وہ ذکر سے فارغ ہو گیا ہے۔ وہ جو بخاری شریف کی شرح ہے وہ بھی تو ذکر ہے نا، کہ اس کے اندر دماغ بھی لگا ہوا ہے، آنکھیں بھی لگی ہوئی ہیں، ہاتھ بھی لگے ہوئے ہیں، سبھی کچھ مشغول ہے اس کے اندر۔ وہ تو گویا کہ کام میں لگا ہوا ہے سارا وقت، قیمتی وقت ہے، وہ تو قیمتی ہو رہا ہے۔ اور یہ قلم بنانا بھی یہ کوئی بے فائدہ کام نہیں تھا، یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ جیسے کوئی قلم میں روشنائی بھرے تو یہ بھرنا بھی ایک عمل ہے، بے فائدہ کام نہیں ہے یہ، لیکن اتنی بات تو ہے کہ زبان فارغ ہے۔ تو انہوں نے اتنے سے وقت کو بھی ضائع کرنا گوارا نہیں فرمایا، اللہ، اتنے سے وقت کو بھی کہ چند منٹ اس میں لگتے ہیں، اس میں بھی انہوں نے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھا، جیسے کہ ہاتھ قلم بنانے میں مشغول۔ جس طرح پہلے دل دماغ زبان سب مشغول تھی لکھنے میں، اسی طریقے سے اب جناب والا یہاں پر ہاتھ اور آنکھیں تو مشغول ہوئے قلم بنانے میں، زبان فارغ تھی، وہ اللہ کی یاد سے مشغول ہو گئی۔ اتنا سا وقت بھی انہوں نے ضائع کرنا گوارا نہیں فرمایا۔ جن کو اللہ پاک نے اس آخرت کے ہیرے کی قدر کی توفیق دی تو ان کا تو یہ حال ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا اتنا سا وقت بھی ضائع نہیں کیا۔ ایسے ایک بزرگ اور قصہ حضرت نے سنایا تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہیں لوگوں میں سے کر دیں جو اپنی زندگی کے وقت کو آخرت میں لگانے والے ہیں اور اس کو قیمتی بنانے والے ہیں۔ کہ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ان سے کسی نے آ کر کے پوچھا کہ حضرت
اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ کل اتنے بجے آپ کا انتقال ہو جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا اتنے بج کر اتنے منٹ پر آپ کا انتقال ہو جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس کے ذہن میں تو یہ تھا کہ بھائی حضرت کہیں گے کہ بھائی میں سب کام چھوڑ چھاڑ کے مصلی پہ باندھے کھڑا ہو جاؤں گا، اور پھر نہ کسی سے بولوں گا نہ بات کروں گا، بس دن رات اللہ اللہ کر کے میں اس وقت کو گزار دوں گا۔ یہی عام طور پہ ذہن میں آتا ہے سب کے۔ ان بزرگوں نے جواب دیا کہ بھائی میں نے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اپنے اوقات کو اس طریقے سے آخرت کے کاموں کے اندر لگایا ہوا ہے کہ اگر یہ اطلاع مل جائے کہ فلاں وقت پر میں انتقال ہوا تو مزید کوئی گنجائش نہیں ہے اضافہ کرنے کی، کوئی گنجائش نہیں، بنا کا معمول ہے، وہ ہوتے ہوتے اس وقت پر پورا کر دوں گا، آگے اللہ اللہ خیر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی میں کچھ اور بڑھا لوں اور کوئی اور مزید اس میں کوئی عمل کر لوں آخرت کے لیے کہ بھئی اب تو پتہ ہے کہ یقیناً اب تو بس 12 گھنٹے کی زندگی رہ گئی، لہذا 12 گھنٹے میں 24 گھنٹے کام کر لوں۔ پہلے سے میرے معمول ایسے بندھے ہوئے ہیں کہ کوئی وقت خالی نہیں ہے اس کے اندر کہ جس میں مزید کوئی اور وقت یا کوئی اور کام یا کوئی اور عمل اس کے اندر میں کر سکوں، بڑھا سکوں۔ یہ ہے دیکھو آخرت کی فکر، اور یہ ہے اپنے وقت کی قدر و قیمت، کہ اس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو سنبھال کے اس طریقے سے آخرت کاموں میں لگایا ہوا تھا کہ اس میں کوئی وقت خالی نہیں ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس گھنٹوں فرصت کے، رات دن ہمارے پاس جو وقت ہے بس وہ خالی ہے بس، اللہ بچائے۔ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو یہ کہاں سے ہوتا رہا ہے، ساری رات بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، ناچ دیکھ رہے ہیں، ڈانس دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تو ہیرے کو چوروں کے ہاتھ میں دینا ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھائی نفس و شیطان ہمارے ڈاکو ہیں، یہ دشمن ہیں ہمارے، یہ زندگی کے قیمتی لمحات جو مثل ہیرے کے ہیں وہ ہم نے دشمنوں کے ہاتھ میں دے دیے، ڈاکوؤں کے ہاتھ میں دے دیے۔ وہ فرصت ہے جبھی تو دیے کہ کوئی کام ہی نہیں ہے ہمارا۔ یہ تو لایانی نہیں بلکہ یہ تو سراسر نافرمانی میں لمحات زندگی لگائے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جہاں چھٹی ہوئی جناب والا، چھٹی ہوتے ہی ہمارے پاس اتنی فرصت ہے ٹھکانا نہیں۔ فرصت تو بے شک ملتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اس فرصت کو ہم چاہیں تو قیمتی بنا سکتے ہیں، اس کو کسی نہ کسی کام میں لگا سکتے ہیں اور لگا کر کے اس سے آخرت کا سرمایہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دنیا کے جائز مصروفیت بھی تو جائز ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ بس اب آدمی فراغت ہو فرصت ہو تو بس اب آدمی بس خالی قرآن شریف کی تلاوت ہی کرتا رہے، نہ کسی سے ملے نہ جلے، یا صرف نماز ہی پڑھتا رہے نہ کسی سے ملے نہ جلے، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہم پر احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنی یاد کے سینکڑوں طریقے رکھے، کیونکہ ایک طریقے سے آدمی ہمیشہ گھبرا جاتا ہے۔ انہوں نے مختلف طریقے رکھے ہیں اپنی یاد کے، اور پھر کچھ فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ نفل ہیں، اور پھر مباحات کا ایک بہت بڑا درجہ، بہت بڑا دائرہ رکھا اللہ تعالیٰ۔ پھر جتنے مباحات ہیں جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس میں آدمی کی نیت اچھی ہو تو وہ خود بھی کیا کہتے ہیں بڑی عبادت بن جاتی۔ ایک مثال ہی آپ کو نمونے کے طور پر عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں فجر کی نماز کے بعد جیسے ہی حضرت نماز سے فارغ ہو کر بیٹھے، روزانہ کا معمول یہ تھا کہ اشراق تک یاد الہی میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت کے پاس کچھ ملنے جلنے والے آ گئے اور وہ اشراق سے حضرت ان سے باتیں کرتے رہے۔ لوگوں کو بڑا خیال ہوا کہ یہ لوگ کیسے موقع پر آ گئے، اور حضرت کا تو یہ معمولات کے پورا کرنے کا وقت، اور یہ جناب یہاں انہوں نے آ کر کے سارا معمول برابر کر دیا۔ تو بعد میں انہوں نے حضرت سے اس کا اظہار کیا کہ حضرت یہ لوگ کیسے وقت آ گئے؟ فرمایا ارے بھائی دوستوں سے ملاقات اور ان کی خیریت اور ان کے جائز حالات سے آگاہی، یہ بھی تو عبادت ہے۔ روزانہ تسبیح پڑھتے تھے، آج اس کی تسبیح پڑھ لی، سبحان اللہ، یہ ہے۔
اور اگر ہوتا کوئی نہ سمجھ تو وہ تو جناب ان کو ہی بھگا دیتا، وہ کہتا کہ یہ وقت جو ہے بس اللہ کے ذکر کرنے کا اس وقت کہاں سے آ گیا. لیکن دین کی سمجھ اس کا نام کہ یہ جو آ گئے مہمان ہیں یا کوئی احباب ہیں تو ان کی خیریت اور ان کو دین کا مشورہ دینا یا ان کی اصلاح کی کوئی بات کرنا یا کوئی دنیا کا جائز مشورہ کرنا یا ان کی خیریت سے آگاہ ہونا، ان کے حالات سے باخبر ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عین عبادت ہے. اس لیے اس کے اندر مشغول ہونا بھی، یہ بھی عبادت میں مشغول ہونا ہے. زندگی کو یہ بھی ٹھکانے لگانا ہے، ضائع کرنا نہیں. ضائع تو اسے کہیں گے کہ جس میں دنیا کوئی جائز فائدہ نہیں اور آخرت کا کوئی ثواب نہیں اس کے اندر. تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری بہت ساری محفلیں، مجلسیں، بہت سے کام بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ بے فائدہ، بالکل بیکار، کچھ نہیں اس کے اندر. تو بھئی یہ جو ہے ہماری زندگی کے اندر یہ مستقل مرض لگا ہوا ہے ہمارے اندر، جس سے ہماری زندگی کے بڑے بڑے قیمتی اوقات جو ہیں، جس کے اندر نہ جانے ہم آخرت کا کیا کیا سرمایہ حاصل کر سکتے، وہ نہیں کر رہے، یوں ضائع کر رہے ہیں اس کو. بس بیٹھے ہیں تو ہانک رہے ہیں بیٹھ کر کے، بس دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اب بس فضول باتیں ہو رہی ہیں، بس گھنٹوں فضول باتیں ہوتی رہیں گی. فضول باتوں میں سے وہ بھی ہیں کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے ماضی کے واقعات جو ہیں بس وہ بیٹھے ہوئے سناتے رہے، ہانک رہے ہیں بس بیٹھے ہوئے کہ جب میں بچپن میں ایسا کرتا تھا، اور پھر جب میں بالغ ہوا تو میں یوں کرتا تھا، پھر میں نے جب تعلیم حاصل کر لی تو یوں کرتا تھا، فلاں جگہ میں ایسا کیا اور فلاں جگہ یوں کیا، اور اب یہ وہ 30 بار ہاں کہ شیخ چلی کی طرح وہ اپنی زندگی کہانی سنانے کے عادی ہوتے ہیں. اللہ بچائے. کچھ تو واقعات عبرت کے بھی ہوتے ہیں، مفید بھی، نافع بھی ہوتے ہیں، اس کے سنانا تو لایانی نہیں ہے. لیکن ایک ایسی ہی بس آدمی کو اب دادا جو بن گیا تو اب پوتوں کو جنانے والا اپنی زندگی کے ہنگامے سنائے گا. بھائی ان نے حاصل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہاں بھائی ہم بھی کبھی جوان تھے تو ایسے تھے. ارے بھائی تھے تو کچھ تھے، اب کیا ہو یہ بتاؤ. نہیں بس اپنے ہم بھی کبھی جوان تھے تو ایسا کرتے تھے، یوں کرتے تھے، وہ کرتے، تم کیا جانو. تو اس طرح کے لوگوں کے اندر بعض لوگوں میں عادت ہوتی ہے بھائی جو گیا سو گیا، جو بلا سو بجا. تو اس سے قیمت زندگی قدر کرنی چاہیے جو رہ گئی ہے، اس کو جلدی سے توبہ اللہ کرنی چاہیے جو گزر گیا ہے، اور گر گڑائیں اور روئیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے. اللہ جو کچھ میں نے کیا ہے یا اللہ اس کو اپنے رحمت سے یہیں معاف کر دیجئے، ایسا نہ ہو کل آخرت میں جا کر کے یہ بھی میرے لیے وبال جان بن جائے. تو بس فضول بات ہے. دوستوں کے پاس بیٹھے ہیں بھائی ادھر ادھر کی کبھی بھی ٹیپ لگا کے دیکھ لو اور پھر دوسرے دن ٹیپ سنو کہ کل جو ہم نے 1 گھنٹے بات کی تھی یا 2 گھنٹے جو ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے گپیاں مار رہے تھے وہ اس میں کیا ہے. معلوم ہوا کہ 1000 جملے بولے اور 1 جملہ بھی کسی کام کا نہیں تھا. گناہ کے تو باتیں اس میں بہت ہوں گی، کارآمد بات اس میں ایک بھی نہیں ہوگی. لہذا یہ جو ہماری عادت ہے یہ چھوڑنے کی ضرورت ہے. اس کی 5 لاکھ حدیثوں میں سے 5 حدیثوں میں سے 5ویں وہ ایک حدیث یہ ہے، یاد رکھیے کہ اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ آدمی لا یعنی فضول باتوں سے پرہیز کرے. فضول باتوں سے، فضول کاموں سے، فضول محفلوں سے، فضول بحثوں سے، فضول کیا کہتے ہیں مطالعے سے، فضول مضامین پڑھنے سے آپ اپنے آپ کو بچائیں. اخبار پڑھنے کا بھی ایک مرض ہوتا ہے. موٹی موٹی خبریں تو ضرور پڑھنی چاہیے بھائی، اس کی تو ضرورت ہے، مگر وہ جیم سے لے کر کے پبلشر تک پڑھنا جو بعض لوگوں کا طریقہ ہے، اللہ بچائے لایا نہیں بیسا بیکار فضول. وہ پھر جتنا پڑھتے ہیں پھر اتنے ہی ہانکتے بھی ہیں. پھر وہ ان کو اس کو اگلنے کے لیے بھی اب چاہیے. آپ جہاں بیٹھیں گے اخبار پڑھا آپ نے، سناؤ کیا خیر خبر ہے. اور اس نے اگلے نے پڑھانا ہو تو ابھی یہ سنائے گا جیم سے یاد ہے کہ سارا خبر نامہ سنائے گا اور اس نے یہ تبصرہ کیا، اس نے یہ تبصرہ کیا. موٹی موٹی باتیں پڑھ لو اور بس حاصل ختم ہوا. بس اخبار کا حاصل اس سے زیادہ کچھ نہیں. جو گزرا سو گزرا، اس کا کیا رونا، اس سے کیا کرنا. بس حالات سے آگاہی بہرحال ایک ضرورت ہے، دین کی بھی دنیا کی بھی. اس سے آگاہ ہو جاؤ، اس کے لیے اتنا کافی ہے. مطالعہ موٹی موٹی خبروں کر لو. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری زندگی کے اندر فضول گوئی اور فضول کام اور فضول مجلس، فضول باتیں، فضول کام، یہ اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ جو کوئی ٹھکانہ نہیں. فضول باتوں سے تو لاکھ درجے بہتر ہے کہ آدمی سو جائے. وہ ایک کام ہے نا، بیکار تو نہیں ہے.
اس سے انسان کی صحت پہ اچھا اثر پڑتا ہے، بشرطے کہ اعتدال کے ساتھ ہو. یہ نہیں کہ صبح جاگ رہا ہے تو شام کو اٹھ رہا ہے، پھر شام کو کھا کر پھر سو رہا ہے تو صبح اٹھ رہا ہے، اتنا بھی نہ سوئے. تو یہ ہے کہ کام دنیا کے جائز کام کرے، اور اس سے جو باقی بچے پھر دینی کام کرے، اور بہرحال اللہ کی یاد میں اس کی اطاعت میں لگے، اپنی زندگی کو آخرت کاموں میں لگائے. یہ ہے زندگی کی قیمت اور یہ تقاضا اس حدیث کا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی عنایت اور اپنی مہربانی سے ہم کو اپنی اس زندگی کے اس ہیرے کو آخرت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق دے، اور گناہوں سے اور لایانی اور فضول کاموں، فضول باتوں سے اس کو محفوظ رکھنے کی توفیق دے. دعا کریں. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد. آمین. تک جو پہنچا دے ملا دے ایسے عالم سے. آمین یا رب العالمین. جو آپ تک پہنچاتے ہمیں ایسا عالم دے دے، کوئی اللہ والا عالم بھی بنا. منور کر دے یا رب